اور ابھی آپ کو خبر دیں، پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے تحت گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی ٹرانزٹ سسٹم کے لیے فعال کر دیا۔ اس اقدام سے پاکستان کے ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی مزید آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا روٹ روایتی راستوں کے مقابلے میں زیادہ مختصر اور کم لاگت ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ گوادر کے قریب یہ راہداری مستقبل میں خطے کی اہم تجارتی گزرگاہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے تحت گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی ٹرانزٹ سسٹم کے تحت فعال کر دیا ہے۔ اس اقدام سے پاکستان کے ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی مزید آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا روٹ روایتی راستوں کے مقابلے میں زیادہ مختصر اور کم لاگت ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ گوادر کے قریب یہ راہداری مستقبل میں خطے کی اہم تجارتی گزرگاہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کے تحت گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی ٹرانزٹ سسٹم کے لیے فعال کر دیا۔ اس اقدام سے پاکستان کے ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی مزید آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا روٹ روایتی راستوں کے مقابلے میں زیادہ مختصر اور کم لاگت ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ گوادر کے قریب یہ راہداری مستقبل میں خطے کی اہم تجارتی گزرگاہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے تحت گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی ٹرانزٹ سسٹم کے لیے فعال کر دیا ہے۔ اس اقدام سے پاکستان کے ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی مزید آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا روٹ روایتی راستوں کے مقابلے میں زیادہ مختصر اور کم لاگت ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ گوادر کے قریب یہ راہداری مستقبل میں خطے کی اہم تجارتی گزرگاہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے تحت گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی ٹرانزٹ سسٹم کے لیے فعال کر دیا۔ اس اقدام سے پاکستان کے ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی مزید آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا روٹ روایتی راستوں کے مقابلے میں زیادہ مختصر اور کم لاگت ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ گوادر کے قریب یہ راہداری مستقبل میں خطے کی اہم تجارتی گزرگاہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے تحت گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی ٹرانزٹ سسٹم کے لیے فعال کر دیا ہے۔ اس اقدام سے پاکستان کے ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی مزید آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا روٹ روایتی راستوں کے مقابلے میں زیادہ مختصر اور کم لاگت ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ گوادر کے قریب یہ راہداری مستقبل میں خطے کی اہم تجارتی گزرگاہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے علاقائی تجارت کے فروغ میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے تحت گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی ٹرانزٹ سسٹم کے لیے فعال کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عابد سلیری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، خطے سے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، ایک آلٹرنیٹو جو پاکستان کو حاصل ہوا ہے وسطی ایشیا ریاستوں تک سامان کی ترسیل کا، افغانستان کو بائی پاس کر کے، اور یہ ایک نہ صرف وقت کی بچت ہے بلکہ فاصلہ میں کمی، اور سب سے امپورٹنٹ کہ پاکستان کو جو ایک چیلنج کا سامنا تھا افغانستان سے ٹرانزٹ کا پچھلی کئی دہائیوں سے، یہ اس کو بائی پاس کر رہا ہے۔ اس وقت گبت ریمدان ٹرانزٹ کوریڈور جو کہ مارچ 2024 میں بنایا گیا تھا، اب یہ آپریشنل ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ NRC نے تاشقند کے لیے جو فریش میٹ کی کنسائنمنٹ ہے وہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے مکمل کر لی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان اب ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کا حصہ بن چکا ہے، کسٹمز کا TIR، جس کے تحت اگر پاکستان میں کسٹم کلیئرنس ہو جاتی ہے تو پھر ٹرانزٹ والے ممالک میں اس کی کسٹم کی کلیئرنس کی ضرورت نہیں رہتی، جو کہ اگین ایفیشنسی اور جو ٹائم کی سیونگ ہے اس میں بڑا سپورٹو ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو ایک خواب تھا کہ گوادر کوریڈور کو ایک طرف چائنا سے دوسری طرف وسطی ایشیائی ریاستوں تک کنیکٹ کرنا، تو اس ٹرمینل کے ذریعے وہ خواب شرمندہ تکمیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
بالکل عابد صاحب نے درست فرمایا. آج کا پاکستان صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ ایک سفارتی قوت کے طور پر بھی ابھرا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس راہداری کے کھلنے سے، فعال ہونے سے برآمدات پر کس حد تک اضافہ ہوگا؟ جو ابھی تک وسطی ایشیائی مارکیٹس کو تک ہماری رسائی اس طریقے سے نہیں تھی، کیونکہ افغانستان میں جو بد امنی یا جو وہاں پہ شرپسند گروپس ہیں، مسلح گروپ سکنت الخوارج، وہ پاکستانی ٹریڈ کو ہیمپر کرتے تھے. تو کم از کم اب آپ اس مینیج سے بچ گئے اور یہ ایک آپ کو کافی سیف اور سکیور راہداری مل رہی ہے.